السلام علیکم ناظرین، جے پاکستان چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ رمضان کے سب سے بہترین، مقبول ترین اور شاندار ڈرامے عائشہ سیزن 2 کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ بیچاری عائشہ، ہاں اسے بیچارہ ہی کہنا چاہیے کیونکہ بیچاری ہے تو کچھ بولی نہیں۔ دوسری شادی اس کے گھر میں اس کے سامنے طے ہو گئی ہے، منگنی میں اس کو شریک بھی کیا گیا ہے اور منگنی کے سارے انتظامات بھی اس نے خود ہی کروائے ہیں۔ یہ بات ازمیر کو اس وقت پتہ چلی جب اس کے والد نے سب کو بتایا کہ دادی تو اس گھر میں منگنی کے حق میں نہیں تھیں، انہوں نے مجھے کہہ بھی دیا تھا کہ یہاں پہ منگنی نہیں ہوگی، منگنی کہیں اور کرو جا کے، کیونکہ اس گھر میں ازمیر کی پہلی بیوی رہ رہی ہے۔ لیکن جب عائشہ کو پتہ چلا تو اس نے پھر خود دادی امی کو راضی کیا اور اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے اس کو اس کی مرضی مان لی اور پھر اسی نے سارا ارینجمنٹ کرایا منگنی کا۔ تو یہ جتنا بھی سٹیج لگا تھا، منگنی کا جو بھی انتظام ہوا تھا، یہ عائشہ کی مرضی سے ہی ہوا تھا۔ یہ سن کر ازمیر بہت حیران ہوتا ہے اور ازمیر کے دل میں عائشہ کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ وہ جاتا ہے کمرے میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، لیکن دیکھتا ہے کہ وہ کمرے میں نہیں ہے۔ پھر باہر آتا ہے تو وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کا انتظار کرتا ہے۔ وہ دعا پڑھ کے جیسے ہی اس کی طرف دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے آپ یہاں کیوں؟ تو وہ کہتا ہے مجھے تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا، نظر نہیں آئی تو یہاں آ گیا۔ تو اس نے کہا میں جب پریشان ہوتی ہوں تو میں اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتی ہوں، پھر مجھے سکون ملتا ہے۔ آپ کو کوئی چیز چاہیے تو بتا دیں، ورنہ میں ابھی کچھ دیر اور اپنے رب سے ہم کلام رہوں گی، آپ جا کے کمرے میں آرام کریں۔ اب ازمیر کو بڑی بے سکونی ہوتی ہے اور وہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی آ کے دادی امی اور اپنے والد اور والدہ کو کہتا ہے کہ میں آج سکون کی نیند نہیں سویا، ایسا لگتا ہے کہ میرا سکون کہیں چھن گیا ہے۔ جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ جو دوسروں کو بے سکون کرتے ہیں وہ خود بھی سکون سے نہیں رہ پاتے۔ دادی خاموش رہتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے دادی آپ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ تمہیں میری ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتا ہے فرق پڑتا ہے دادی، دیکھیں آپ ناراض ہوئی ہیں تو میرا سکون کہیں کھو گیا ہے۔ پھر دادی اس کو سمجھاتی ہیں کہ تم نے میری وجہ سے اپنا سکون نہیں کھویا، تم نے اپنی وجہ سے ہی اپنا سکون کھویا ہے۔ جب انسان اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلاتا ہے تو اس کا درد بڑھ جاتا ہے۔ تمہیں اللہ نے اتنی اچھی بیوی دی تھی۔ یہ دنیا ایک فرضی قیام گاہ ہے، عارضی قیام گاہ ہے، یہاں پہ ہمیں کچھ عرصہ رہنا ہے، اصل منزل تو ہماری آخرت ہے، اور آخرت پہ جانے کے لیے جو بہترین ساز و سامان ہے اس میں ایک نیک عورت سب سے بڑا اثاثہ ہے جو تمہیں اللہ نے دی، لیکن تم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ یہ ساری باتیں سن کے ازمیر پہ دل میں عائشہ کے لیے قدر بڑھ جاتی ہے، اس کی عزت اور اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ اور جب اس کی دوسری منگیتر ماہم کی ماں اسے کہتی ہے کہ اب میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد ماہم کے مستقبل کا سوچو اور عائشہ کو چھوڑ دو تاکہ تم بھی ایک طرف ہو جاؤ اور میں بھی ایک طرف ہو جاؤں اور سکون سے جا کر اپنے گھر کو دیکھوں۔ تو کافی سوچ بچار کے بعد وہ اپنی نئی ساس سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں عائشہ کو ڈائیورس نہیں دوں گا، عائشہ یہیں رہے گی، اور جہاں تک ماہم کا تعلق ہے میں اس کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہونے دوں گا، آپ اس بات کا یقین رکھیں۔ یہ بات سن کر اس کی ساس بڑی گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ بعد میں ماہم ازمیر سے بات کرتی ہے کہ تم نے ماں سے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا تو تمہیں آنٹی نے بتا دیا، فوزیہ آنٹی نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ عائشہ کا اس دنیا میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ ماہم کہتی ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میرے نکاح میں ہے، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری ذمہ داری ہے، میں اسے یہاں سے نہیں بھیج سکتا۔ جس پر ماہم مجھ سے سوال پوچھتی ہے کہ پہلے وہ تمہیں بری لگتی تھی، اب وہ اچانک اچھی لگنے لگی۔ کہتا ہے ہاں، اتنا سارا انتظام اسی نے کرایا، اتنی سارے باتیں ہوئیں، اس نے کبھی نہ آواز اٹھائی نہ احتجاج کیا، یہ اس کے اچھے ہونے کی نشانی کیا کم ہے؟ جس پر عائشہ کے بارے میں ماہم کہتی ہے تو سیدھے سیدھے کہو کہ اب تمہیں عائشہ سے محبت ہو گئی ہے، پہلے تمہیں وہ بری لگتی تھی اب اچھی لگنے لگی ہے، تو پھر مجھ سے منگنی کیوں کی؟ اب ازمیر اس کی ساری باتیں سننے کے باوجود خاموش رہتا ہے۔ ادھر دادی دعا کر رہی ہیں کہ ازمیر کے دل میں عائشہ کے لیے اتنی گنجائش پیدا ہو جائے کہ وہ عائشہ کے ساتھ ہی رہے اور اپنی نئی منگیتر کی طرف مت جائے۔ اب گھر میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ ماں نوشین اور ماہم کی ماں فوزیہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عائشہ کو جلد از جلد ازمیر چھوڑ دے اور ماہم اور ازمیر کی باقاعدہ شادی کر دی جائے، لیکن دادی، والد اور خود عائشہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرنے والا ہے،
اور جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اس وقت وہ سب اللہ سے رحم مانگ رہے ہیں تاکہ یہ مشکل کا مسئلہ کوئی حل نکل آئے۔ جو اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، کس کی ایکٹنگ اچھی لگ رہی ہے، کس کی نہیں لگ رہی ہے، آپ کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔